خانہ کعبہ کا مذاق اڑوایا جا رہا ہے۔ امریکہ سے اور یورپ سے سنگرز اور ڈانسرز آ رہے ہیں جو آ کر اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مسلمان حکام کو غزہ کے مظلوموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ امام مہدی کا عقیدہ عالم اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے اور یہ شخص ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے عالم اسلام اور امت مسلمہ۔ دوستو، آج کل سعودی عرب میں جو وہاں کی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے جو ہیڈ ہیں ترکی الشیخ، وہ اس وقت ناچ گانے کی محفلیں بہت زور شور کے ساتھ سعودیہ میں کروا رہے ہیں۔ امریکہ سے اور یورپ سے سنگرز اور ڈانسرز آ رہے ہیں جو آ کر اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہ خالی اسلام اور مسلمانوں کا بلکہ خانہ کعبہ کا مذاق اڑوایا جا رہا ہے، مسجد نبوی کا مذاق اڑوایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سعودی عرب کے لوگوں کی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ وہ ان پروگرامز میں جا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، جہاں ملینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں ان پروگرامز کے اوپر، ان سنگرز اور ان ڈانسرز کے اوپر، جبکہ ان کے بھائی غزہ میں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کو پانی اور دوائیں نہیں مل رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ لوگ ہیلووین فیسٹیول کر رہے ہیں، ہومو سیکشولیٹی کو اپنے ملک میں بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کے اوپر پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، نائٹ کلبس کھول رہے ہیں، جوئے کے اڈے کھول رہے ہیں، LGBT کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ڈانس بار کھل رہا ہے، سنیماز کھل رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر حرام فلمیں اور ناجائز چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے کام حکومت کے مخالف لوگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سعودی عرب کی وہ اسلامی حکومت ہے جو آل شیخ اور آل سعود کے سائے میں آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ سارے کام حکومتی لیول کے اوپر ہو رہے ہیں۔ چلتے ہیں غزہ کی طرف۔ اس وقت غزہ کی عوام کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ وہاں کے بوڑھے، عورتیں، جوان، بچے سب کے سب ان مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ان کے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں، دوائیں نہیں ہیں، جنگی جرائم کا انہیں سامنا ہے، وار کرائم ہو رہا ہے ان کے خلاف۔ وہ بموں سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ بزرگ شخص جو ہیں، یہ بوڑھا شخص پانی مانگ رہا ہے لوگوں سے، مسلمانوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک کہ جس کے ہم زبان، ہم مذہب 50 سے زیادہ ممالک ہوں، جو انہیں اپنا بھائی بھی کہہ رہے ہوں، اور ان کی یہ حالت ہو کہ جن کے پاس پینے اور کھانے کے لیے کھانا اور پانی موجود نہیں ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر بھاگنے کے لیے مجبور ہیں۔ جی ہاں، یہ حالت ہے غزہ کی۔ کیا وہ ممالک جن کو یہ صدا دے رہے ہیں، جن کو یہ آواز دے رہے ہیں، وہ واقعی معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ دوستو، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عرب ممالک اور مسلمان ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ صرف خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بڑے پرسکون ہیں، بہت مطمئن ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک شاکنگ بات یہ ہے کہ یہ ساری عیاشیاں، یہ سارے حرام کام، یہ سارے ناجائز عمل مکہ اور مدینہ کے چند کلومیٹر کے دائرے میں ہو رہے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ UAE کے ابوظہبی میں بھی فیسٹیول ہونے والا ہے، وہاں پر ملینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو، ان مسلمان حکام کو غزہ کے مظلوموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ ان کو نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بھوکے ہیں، وہاں بچے بھوک سے اور پیاس سے تڑپ کر مر رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں نہیں ہیں، ان کے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں، ان کی مظلومی ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میرے دوستوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کیا یہ واقعی معنوں میں اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ کیا یہ واقعی مسلمان ہیں؟ انہیں شرم نہیں آتی ہے؟ انہیں نیند کیسے آتی ہوگی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد؟ بہرحال یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال ہونا بھی چاہیے کہ یہ لوگ واقعی معنوں میں مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ بہرحال اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو حدیث ہے اس کا لہجہ بہت سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کی فکر نہ ہو اور وہ مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے آگے حدیث کا جملہ اور بھی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ سنے کہ کوئی مسلمان اسے آواز دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، آؤ، آ کر میری مدد کرو، اور اس کی بات کے اوپر، اس کے اس سوال کے اوپر لبیک نہ کہا جائے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہاں پر فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ واقعی یہ لوگ مسلمان ہیں بھی
یا نہیں ہے؟ چلیں یہ حکام کی بات ہے، حکام بے دین ہے، بادشاہ بے دین ہے، بولو اسلامی ممالک کے یہ بادشاہ اور یہ وہاں کے حاکم ہیں، لیکن وہاں کے علماء کی باتیں سنیں، ان کے علماء بادشاہ کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب اس ناچ گانے کے بارے میں یہ جو محفلیں یہ کروا رہے ہیں یہ لوگ، جب ان کے بارے میں سوال کیا گیا اور اعتراض کیا گیا تو وہاں کے علماء، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین، خانہ کعبہ کے سابق پیش امام، گانے بجانے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرار دینے لگے، اور یہاں پر انہوں نے نہ خالی رسول خدا بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ الحديث الصحيح الذي لا يستطيع أحد أن يرده حديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب سنة العيدين لأهل الإسلام. جميل. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والجاريتين التي كانتا تغنيان بهذا النص، تغنيان. هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة فقال لعائشة تعرف من هذه؟ قالت لا، قال هذه قينة بني فلان، يعني مغنية بني فلان، مطربة فنانة. یہ صاحب اور یہ شیخ خانہ کعبہ کے سابق پیش امام اور وہاں کے امام ہیں، ان کا نام عادل الکلبانی ہے، اور جب سعودی عرب میں پہلا جوا خانہ کھلا تھا تو یہ وہاں پر انوائٹ کیے گئے تھے، اور یہ وہاں پہ جوا کھیلتے بھی نظر آئے ہیں۔ ان کی فوٹو میں نے لگا دی ہے۔ اب چونکہ بادشاہ کی خواہش تھی، یہ تمام چیزیں حرام تھی پہلے ان کے یہاں، اب چونکہ بادشاہ نے یہ کام کیا ہے، بادشاہ نے ناچ کروایا ہے، بادشاہ نے کسینو کھلوائے ہیں، تو اب اس کے لیے حدیث بھی لانی پڑے گی۔ انہوں نے صحیح و سند حدیث لا کر یہاں پر پیش کر دی، اور اس میں رسول خدا اور ام المومنین کی بھی توہین کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے مقابلے میں یہ زندہ ضمیر اور زندہ دل عالم دین ہے، جنہیں اسلام کا درد ہے، جنہیں مسلمانوں کا درد ہے، وہ سعودی عرب کے ایک ایک عالم کو، ایک ایک پیش امام کو آواز دے دے کر پکار رہے ہیں کہ تم اپنے ملک میں یہ حرام کام کیوں کروا رہے ہو؟ من الراقصات العراة والمغنيات كل ذلك في بلاد الحرمين، ينفق على هؤلاء العراة من أموال بلاد الحرمين. أين أنتم يا مفتي بلاد الحرمين عبد العزيز آل الشيخ ويا ماهر المعقلي ويا كلباني ويا كل المشايخ؟ غضبا لله. یہاں پر سوچنے کا مقام ہے، کیا خانہ کعبہ، رسول خدا، مسجد نبوی کی توہین کرنے والا، اسلام اور مسلمان کی مقدسات کی توہین کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھ سے مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور ان سے مسلمانوں کے حق میں کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ فیصلہ بھی ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ یہ سعودی کے حکام یہ بات صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے اقتدار، اپنے تخت و تاج کو بچا سکیں، اور اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، دین، ایمان، عزت، غیرت سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ٹرمپ کا یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. اور اس ویڈیو کا آخری اور سب سے اہم پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مقابلہ کریں۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ لأنه نظامه قائم على أيديولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصية الخميني بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمين العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثنى عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر المهدي. هذا منطقة أن المهدي المنتظر سوف يأتي، ويجب أن يحضروا البيئة الخصبة لوصول المهدي المنتظر، ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي. امام مہدی کا عقیدہ عالم اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، اور اس سلسلے میں سنی اور شیعہ سب متفق ہیں، اور سب ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، مگر یہ شخص ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویسے روایتوں میں ملتا ہے کہ دجال امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرنے کے لیے نکلے گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔